ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک جگہ پر اسلام کی تعلیمات کو سنانے کے لیے جمع کیا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سننے یا اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو جاننے کے لیے کسی جگہ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اور اس جماعت کے لیے بے شمار فائدے بے شمار ثمرات عطا فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہونا، اس کے احکام کو سمجھنا سننا بہت بڑی فضیلت والی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جمع ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور ایسی جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم کہ جو کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، یتلون کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے، ویتدارسونہ بینہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے قرآن کے احکام کیا ہیں، قرآن کی آیتوں کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتے ہیں، سکون و اطمینان جس سے بندہ محسوس کرتا ہے، دل میں اس کے روح میں ایک لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ اور فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت پر رحمت کے فرشتے چھا جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ اپنے پاس جو لوگ ہیں یعنی ملائکہ کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو،
اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، اس جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب راضی ہو جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کیا فضیلت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند فرشتے ایسے ہیں جن کا کام اس طرح کی مجلسوں کو تلاش کرنا ہے۔ فرشتے جن کے بے شمار کام ہیں، بعض فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، بعض فرشتے گناہ لکھنے پر مامور ہیں، بعض فرشتوں کے مختلف کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتوں کی ایک جماعت جن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی جماعتوں کو تلاش کرتے ہوئے دنیا بھر میں کائنات میں پھرتے رہتے ہیں۔ جب اس طرح کی مجلس ان کو مل جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے اسلام کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر کہیں گے کہ ان بندوں کے لیے مغفرت لکھ دو، ان بندوں کے لیے جو بندہ اس مجلس میں تھا اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ جب اس مجلس سے راضی ہو جاتے ہیں تو مجلس سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش لکھوا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس جماعت سے جس سے ہم آئے ہیں اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو محض جس کا مقصد مجلس میں بیٹھنا یا سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بس اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں تو وہ بھی بیٹھ گیا، اس کا آنے کا مقصد مجلس میں بیٹھنا یا سننا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے بھی بخشش لکھ دو، کیونکہ اس طرح کی مجلس جو جمع ہوتی ہے لا یشقا ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، یہ جماعت ایسی جماعت ہے، ایسے سعادت مند لوگ، خوش قسمت لوگ ہیں جس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ان کے خیر سے، ان کی نیکیوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جمع ہونا بڑی فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت کا تذکرہ ملائکہ کے پاس کرتے ہیں، اور ایسی جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کے پاس کرتے ہیں تو ان سے راضی ہو کر ان کے لیے مغفرت لکھ دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس جماعت میں بیٹھنے والا جس کا مقصد بیٹھنا نہیں تھا، سننا نہیں تھا، لیکن اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی گناہوں کی بخشش لکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جیسے فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسی جماعت ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے اتنے مبارک لوگ، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کے خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جب کبھی موقع ملے اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے فرصت ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ بندہ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چند وقت نکال دے، تھوڑا وقت نکال کر اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اپنے علم کو درست کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، قرآن کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، تو جہاں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے علم تو حاصل ہوگا ہی، اسے عمل کرنے کا ذریعہ تو ہوگا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبت کرنے لگے، کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو ہر بندے کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اس کے بعد سارے مراحل آسان۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس کے اعمال درست ہو جائیں گے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے،
جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کے اعمال درست، اس کا عقیدہ درست، اس کا چلنا پھرنا درست، سب درست ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اس بندے کا شمار ان کامیاب لوگوں میں ہوگا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت لکھ دیے ہوں گے۔ تو اس طرح کی مجلسوں کو میں شریک ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب ہے اور نیکی ہے۔ آج ہم اس مجلس میں قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ، قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بندوں پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اگر بندہ گننا چاہے تو بندہ گن نہیں سکتا۔ انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے نازل کیا۔ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے حقوق ادا کرے تو ایسا بندہ کامیاب ہے۔ ایسا بندہ، اس کی زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، ایسے بندے کا عمل بھی کامیاب اور اس کا چلنا پھرنا سب کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، اور یہ نصیحت، اس نصیحت کو اختیار کرنا، اور اس نصیحت میں کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، اس میں جو تعلیمات ہیں، اس میں جو پیغام ہیں، اس میں جو آیتیں ہیں، وہ انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب شفا ہے ان بیماریوں سے جو روحانی بیماری ہے، عقیدے کی بیماری، گمراہی کی بیماری، اور اسی طرح قرآن مجید شفا ہے جو عام طور پر انسان کے بدن کو لگتے ہیں، ان سے بھی شفا ہے۔ یعنی انسان اگر علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے علاج کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ان میں سے ایک بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی چیز کی اہمیت کو یا اس کے حق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کی فضیلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بندہ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو بندہ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو بندہ دنیا میں کامیاب طریقے پر چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس تلاش میں ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے، اگر کوئی اس تلاش میں ہے کہ اسے کوئی صحیح پیغام دے دے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ قرآن مجید بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوئی۔ اس کتاب میں جو پیغام ہے اس کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کے جو پیغام ہے، قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے، اس کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کب محبت کرتا ہے، بندوں پر اللہ کے حقوق کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کیا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کیسا معاملہ کریں گے، نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بدلے اور کیسی نعمتیں عطا کریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بندے اس کی نافرمانی کرتے رہے، جو بندے اس کی معصیت میں رہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے یا اس کے ساتھ کفر کرتے تھے یا اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، کس طرح کی سختیاں تیار کر رکھی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا موضوع قرآن مجید کے احکام ہیں۔ احکام کے معنی کہ انسان کو کن باتوں کو کرنا چاہیے، کن اعمال کو کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے رکنا چاہیے۔ نیکیوں کا حکم دیا گیا، برائیوں سے روکا گیا، نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح انسان کو برے کام سے، برے اخلاق سے، زنا سے، سٹہ بازی سے، شراب سے اور ہر اس کام سے روکا گیا جس سے شیطان راضی ہوتا۔ یعنی قرآن مجید کا جو پیغام ہے، 3 پیغام اس میں ہیں۔ پہلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، دوسرا احکام کے تعلق سے، تیسرا اہم پیغام آخرت کے تعلق سے۔ یہ سارے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک انسان قرآن مجید کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا منزلت عطا کی ہے، یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس کے پیغام کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یضع بهذا الكتاب اقواما، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو سربلندی، رفعت اور ترقی عطا کرتے ہیں۔ جو قوم اس کتاب کو مانے گی، اس کتاب کے تقاضوں کو مکمل کرے گی اور جو جماعت اس کتاب کی اہمیت کو جانے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی عطا کریں گے، رفعت عطا کریں گے، سربلندی عطا کریں گے۔ جب تک وہ دنیا میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزاریں گے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار بھی کرتے ہیں۔ کنہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے ہیں؟ جو لوگ قرآن مجید کو پس پشت میں ڈال دیتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو مانتے نہیں، جو لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ قرآن کے احکام کو نہیں سمجھتے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے پیمانہ ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام، کہ اس کی زندگی صحیح راستے پر چل رہی ہے یا غلط راستے پر چل رہی ہے، کہ اس کے کام صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ حق پر ہے یا باطل پر، یہ جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، کہ قرآن مجید کے پیغامات کو وہ اپنی زندگی پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات پر مجھے عمل کا موقع مل رہا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بھی طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار جب تک میں زندگی میں رہوں، دنیا میں رہوں، جب تک مجھے زندگی ملے، قرآن مجید پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، اس کا راستہ کوئی اور ہے، اللہ جس طرح بتاتے ہیں اس طریقے پر اس کی زندگی نہیں چل رہی ہے، ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا کیے ہیں، بصیرت عطا کیے ہیں، سمجھ عطا کیے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. انسان ہونا، انسان کسی بندے کو عقل عطا کر دے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، تو ہر روز ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا راستہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں؟ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں قرآن اس کو پسند کرتا ہے یا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں کب ہم کر سکتے ہیں؟ جب قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں گے. جب تک ہم قرآن مجید کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک قرآن مجید پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک وعلیک. قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف. قرآن کل قیامت کے دن تمہارے لیے ساتھ دینے والا بن کر آئے گا. قرآن مجید تمہارے لیے کل قیامت کے دن حساب کے موقع پر، جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تو ایسے وقت میں قرآن مجید کی دو حیثیت ہوگی. جس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید پر عمل کیا، کل قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا کہ پروردگار یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کے راستے کو آسان کر دے. اس کے برعکس جو آدمی قرآن مجید پر عمل کرتا نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا نہ تھا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا تھا، تو ایسے بندے کے تعلق سے قرآن حجتی بن کر آئے گا. اس کے خلاف قرآن مجید آ کر کھڑے ہو جائے گا اور شکایت کرے گا کہ پروردگار دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، نہ اس نے مجھے سنا، نہ اس نے مجھے پڑھا، نہ اس نے میری تعلیمات پر عمل کیا، نہ اس نے میری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا، میرے حقوق ادا نہیں کیے. تو قرآن ہمارے خلاف آ کر کھڑے ہو جائے گا. جب قرآن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے تو کیا ہمارے قدم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بے شمار پیغام دیے ہیں. ان پیغام کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. قرآن مجید مشکل کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کو سمجھنا یا قرآن مجید کو پڑھنا یا قرآن مجید کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ کی بات میں جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بات میں سچے ہیں. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کس قدر صحیح ہے تو اسے قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھنا چاہیے. پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں. مہینے 2 مہینے میں انسان پڑھنا سیکھ لے گا. جب انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کرے تو انسان مہینے 2 مہینے میں قرآن کے بے شمار پیغام کو سمجھنے شروع کر لے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو بہت آسان کر دیا. بس انسان سے یہ مطالبہ ہے، انسان سے پر یہ ہے کہ انسان قدم آگے بڑھائے، کوشش کرے کہ میں قرآن مجید کو سمجھوں، کوشش یہ کرے کہ قرآن مجید کو میں سمجھوں، کوشش یہ کرے کہ قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے آداب کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ پڑھنے کی، یہ سیکھنے کی کوشش کرے. اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے میں نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. گویا علم حاصل کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت حاصل کرنا ہے. وہیں اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس قدم آگے بڑھانے والے کے راستے کو بہت آسان کر دیتے ہیں. جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ سیکھنے کے لیے، جنت پانے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو کبھی وہ کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں.
اور حدیث میں جو فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں جنت تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کے جو بھی راستے ہوں اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما کہ علم کا کوئی بھی راستہ ہو، قرآن مجید کو سیکھنا ہو یا قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا ہو، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو جاننا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں۔ انسان کو اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے قدم آسان کرتے جائیں گے، پھر تیسرا قدم۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ انسان قرآن مجید کو اس قدر سمجھنے لگے گا کہ وہ سمجھے گا کہ قرآن اس قدر آسان کتاب ہے، ہر انسان کو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو اللہ نے آسان کیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ چاہتا تو اسے مشکل بنا کر، کیونکہ دنیا میں جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے، قدر و منزلت والی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، جس کا نفع زیادہ ہو اس کو پانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، انسان کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا تعلق اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا کہ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے آسان ہیں۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابیں جس طرح اس میں تحریفات ہوئیں، تبدیلیاں آئیں، جیسا اللہ نے نازل کیا اس طرح وہ کتابیں باقی نہیں رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری یہ کتاب قرآن مجید محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی یا کچھ اس میں کچھ بدل دیا گیا ہوتا تو ہو سکتا کہ انسان کہہ سکتا کہ مشکل ہے، کہ انسان بہانہ بنا سکتا تھا کہ اس میں کچھ مشکل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے پڑھنے میں تکلیف ہے، فلاں فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے ہی آج تک باقی ہے اور قیامت تک ہی باقی رہے گا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جیسے نازل کیا ویسے ہی آج تک وہ باقی ہے اور قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گا۔ نہ اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اس کی کسی کلمے میں تبدیلی ہوئی، نہ اس کی کسی حرف میں تبدیلی ہوئی۔ حرف، کلمہ سے مطلب یہ ہے کہ 2-3 حرف مل کر کلمہ بنتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ کوئی حرف آگے پیچھے ہو گیا ہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ جیسا اللہ نے اس کو نازل کیا ویسے ہی آج تک باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید بڑی اہمیت والی کتاب ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ جس نے اس کو دل سے لگا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس سے اپنی زندگی کو دستور بنایا، جس نے اس کی تعلیمات پر عمل کیا اس کی زندگی کامیاب زندگی، جس نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی اس کی زندگی کی کامیابی کے راستے وہیں سے شروع ہو گئے۔ جس نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے قدم، تیسرے قدم، اس طرح اس کے سارے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کے فائدے کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، حقوق کے معنی کہ قرآن مجید کے کیا کیا واجبات ہیں، کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد قرآن مجید کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، قرآن مجید کے تعلق سے اسے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن مجید پر ہے وہ یہ کہ انسان قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا ایمان قرآن مجید پر ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہوں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے ہر ایک کا ایمان ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان ہے میرا، کہ اس میں کسی کا شک نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس یہ کہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایمان رکھنا کافی نہیں ہے۔
بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا مضبوط ارادہ اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے سارے احکام صحیح ہیں، حق ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، کوئی باطل بات اس میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نازل کیا ویسے ہی آج تک یہ کتاب باقی ہے اور محفوظ ہے۔ یہ ساری باتوں کا عقیدہ رکھنا ہی ایمان ہے۔ بس یہ کہنا کہ میں اللہ پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات پر، قرآن مجید کی ساری آیتوں پر، قرآن مجید کی جتنی باتیں ہیں ساری باتوں پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی غلط بات کا حکم نہیں دیا۔ جتنی باتیں، جتنے احکام، جتنے پیغام، جتنی تعلیمات قرآن مجید میں دی گئی ہیں ساری تعلیمات حق ہیں، سچ ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، کوئی بات باطل نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیسے نازل ہوا؟ حضرت جبریل جب موقع ملتا اس وقت، جب ضرورت محسوس ہوتی اس وقت آیتوں کو لے کر آتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ جب قرآن مجید کو نازل کیا، جس مہینے میں ایک کتاب نازل ہوئی، جس مہینے میں ایک کلام نازل ہوا، جس مہینے میں ایک کتاب نازل ہوئی، وہ مہینہ سب سے افضل مہینہ۔ جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول سب سے افضل رسول۔ جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات مبارک رات۔ دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید نازل ہوا، یہ کتاب کا تعلق جس چیز سے ہے وہ ساری چیزیں فضیلت والی ہو گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوئی کتاب وہ مہینہ فضیلت والا مہینہ، جس رسول پر نازل ہوئی یہ کتاب وہ رسول سب سے فضیلت والے رسول، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس شہر میں نازل ہوئی مکہ وہ سب سے بہترین شہر، سب سے فضیلت والا شہر، اس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کس قدر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے مقام کو، ہمارے تعلق کو اللہ سے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے بھی تعلق اللہ سے زیادہ ہو، ہمارا بھی مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، کہ جہاں کہیں قرآن مجید کا ذکر آئے اس چیز کا مرتبہ، اس چیز کا مقام بلند ہو گیا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام بھی بلند ہو جائے، اس کا مرتبہ بھی بلند ہو جائے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اسے چاہیے کہ قرآن مجید سے تعلق کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ جب انسان اپنے تعلق کو قرآن سے بڑھائے گا، اس کا تذکرہ فرشتوں کے پاس ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن مجید خیر ہی خیر ہے، قرآن مجید میں خیر ہی خیر ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے وہ مبارک ہے۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خیر کو۔ بہت زیادہ خیر کے معنی انسان اس پر ایمان لائے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس پر عمل کرے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس کی تعلیمات پر چلے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس کی تلاوت کرے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس کی تلاوت کو سنے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچائے اس کے لیے خیر ہے، انسان اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی مجلس میں جمع ہو جائے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو قرآن مجید کا تعلق جس چیز سے بھی ہو اس کا مقام بڑھ گیا، تو کون انسان نہیں چاہتا کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند نہ ہو جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ترقی پذیر ہو،
اور اسے دن بدن ترقی ملتے رہے، اس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوتا رہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید سے تعلق زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، زیادہ خیر والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ نبی تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والے کے کانوں کو اور شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا معلوم، کیا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں معلوم ہے کیا؟ انسان کے دل میں ایک شوق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو جو اہمیت ملی، جو مقام ملا، جو فضیلت ملی، کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس رات، اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ مبارک رات یہی لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اور اس رات میں دیکھیے قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی اہمیت صرف اس سال تک نہیں ہے کہ جس سال یہ قرآن مجید نازل ہوا بس اس کی خیر و برکت اس رات تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جب جب یہ رات آئے گی اس کی خیر و برکات باقی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیر و برکات صرف اس رات تک محدود نہیں ہے، ختم نہیں ہو گئی کہ اس رات نازل ہوئی یہ کتاب اور اس رات تک وہ خیر و برکت ختم ہو گئی، بلکہ قرآن کے خیر و برکت، قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی اہمیت قیامت تک جب جب یہ رات آئے گی اس رات میں اس کے خیر و برکات باقی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین رات ہے، اور اس رات میں جو بندہ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ نیکی کی امید سے اگر کوئی بندہ اس رات عبادت کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ سب خیر و برکات کس وجہ سے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سے تعلق بڑھانا انسان کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے اعمال کے اندر برکات لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکات ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اس پر اسے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ سے زیادہ نعمتیں نازل کرے، اس کا تعلق قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے بے شمار حقوق جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لانا۔ جب بندہ ایمان لا لے تو اس کے بعد دوسرا حق جو بندہ ہے اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھتے رہنا۔ تلاوت کے معنی قرآن مجید کو پڑھنا۔ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تعریف کی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ تلاوت کرتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لوگ ایسی تجارت میں ہیں جو کبھی خسارہ میں جانے والی نہیں۔ یعنی قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے گویا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، وہ ایسی تجارت جو کبھی خسارے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جو تعلق قائم کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے تو گویا کہ وہ ایسی تجارت کر رہا ہے جو نفع بخش ہے، جس میں خسارے کا، نقصان کا کبھی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکات، خیر سب نازل ہوتے رہیں گے۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد جو حق بنتا ہے کہ اس کے تعلیمات پر عمل کرنا۔ قرآن مجید یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ برکت یہ نہیں کہ ہم قرآن مجید کو لے کر اپنے گھر کے کسی حصے میں رکھ دیں اور اس کی برکت کو حاصل کرتے رہیں۔ برکت یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی برکت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں قرآن ہو تو برکتیں نازل ہوتے رہیں گی۔ گھر میں قرآن ہونے سے برکتیں نازل نہیں ہوگی، بلکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی،
قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے گا، اسی گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کریں گے۔ قرآن مجید تو ہو لیکن وہاں گانے بجتے ہوں، میوزک ہو اور برے کام ہوتے ہوں، یا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ ہوتا ہو، تو ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں نازل کریں گے؟ ایسے گھروں میں فرشتے کیسے آئیں گے جہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہ ہوتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کو پڑھنا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہی انسان کو قرآن مجید کی تلاوت بار بار کرنے سے اس کے برکات نازل ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے، وہیں پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سننا بھی چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، لیکن سننے کے معاملے میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی تلاوت ہمیشہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول دوسروں سے بھی سنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی سنا کرتے تھے، دوسروں کو سننا بھی پسند کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور سننے کے معاملے میں جب غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو کر سنو۔ قرآن مجید کی تلاوت جب جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا تو اس کے دل پر قرآن مجید اثر کرتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود تم قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں کیسے پڑھوں؟ میں کیا پڑھ کے کروں؟ آپ پر نازل ہوا، آپ اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کو دوسروں سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور پڑھتا گیا تقریباً آدھے پارے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اچانک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے کی آواز سنتے ہیں، تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول سنتے ہیں تو ان آیتوں کا اثر اس قدر اللہ کے رسول پر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سننا بھی چاہیے۔ تو قرآن مجید کو سننے کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اچھے قاریوں سے سننا چاہیے۔ سننے کا فائدہ جہاں یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر قرآن مجید اثر کرے گا، وہیں ہماری تلاوت بھی صحیح ہو جائے گی۔ جو بڑے مشہور قراء ہوتے ہیں، ہمیں جو صورتیں یاد ہیں، تقریباً ہم میں سے اکثر لوگوں کو 10 سے 15 صورتیں یاد ہوتی ہیں، بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، لیکن کبھی غلط طریقے پر یا کوئی آیت یا کوئی کلمہ یا کوئی حرف چھوٹ جاتا ہے۔ بچپن میں چونکہ یاد کیے ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری غلطیاں ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ جو مشہور قراء ہوتے ہیں، جو مشہور قاری ہیں، ان کو آپ بار بار سنیں تو جس سے ہماری تلاوت صحیح ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھنے میں یا کسی سورت کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو ہماری غلطی بھی درست ہو جائے گی۔ اسی لیے بار بار قرآن مجید کو سننا چاہیے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابی تم قرآن مجید پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ ابی ابن کعب سے اللہ کے رسول آ کر کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے قرآن مجید سنوں۔
ابی بن کعب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ اس قدر عظمت والی ذات، اس قدر عظمت والی ذات میرا نام لیے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ خوشی میں رونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نام لے، اللہ تعالیٰ کسی کا نام لے تو خوشی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ پھر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس آیت یہ صورت پڑھنے لگتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اہمیت یہ ہے، قرآن مجید کے حقوق، اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ قرآن مجید یہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے۔ ہم اس پر عمل کب کر سکتے ہیں؟ جب اس کی تعلیمات کو سمجھنے لگیں گے کہ اللہ نے اس صورت میں، اس پیج میں، اس صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا، اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے تو ہمارے لیے بہت سارے معنی ہمارے لیے واضح ہوں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یعنی قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا تو اس کے اہم مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ بندے لوگ اس کی آیتوں کو سمجھنے لگیں، اس کے معنی جو معنی ہیں اس آیت میں، اس معنی کو سمجھنے لگیں۔ آج امت میں بعض لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، عام لوگوں کو سمجھنا نہیں چاہیے، اس طرح کہہ کر لوگوں کو قرآن سے روک دیتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے لگتا ہے تو اسے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ جو بندہ ترجمہ لے کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو کھولے تو کیا اس کے لیے وہ قرآن مشکل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ملحد تھے۔ ملحد کے معنی جو خدا کا انکار کرنے والے، لیکن اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ اسلام لانے سے پہلے قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کب سمجھنا شروع کیا انہوں نے؟ اسلام لانے سے پہلے سمجھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں، تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر حکمتیں، اللہ تعالیٰ کس قدر تعلیمات کو ہمارے لیے آسان نہیں کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق صرف علماء کرام کا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی بندہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو غور کرنا چاہے یا اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکل پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ تو آسان کر دیتے ہیں، وہیں چل کر اس کے لیے اس علم کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھنا چاہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آج دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس زمانے میں لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے وسیلے نہیں تھے۔ وسیلے کے معنی کہ وہ جو زبان جانتا تھا اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے معنی موجود نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے کہ اور ہر زبان میں PDF کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر روز جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں 10 منٹ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نکالنا چاہیے۔
تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ میں ہر روز ایک سورت، آپ کو قرآن مجید کے آخری پارے کے سورتیں یاد ہیں، اس طرح شروع کریں کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے، مجھے سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ نصر یاد ہے، میں آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتاب ہم پڑھیں، اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو انسان کیا کہے گا؟ کوئی بھی زبان ہم نہیں جانتے ہیں، اس نہ جاننے والی زبان کی کتاب پڑھیں، صرف اس کو ریڈ کرتے جائے، نہ سمجھے تو انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا فائدہ تو ثواب تو ملے گا، لیکن جب بندہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے لگے گا تو اسے تلاوت کا بھی ثواب، سمجھ کر پڑھنے کا بھی ثواب، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے معنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کھولتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کوشش کریں کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے، میں آج سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے وہ معلوم کروں گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں کیا ہیں؟ بے شمار فضیلتیں۔ قرآن مجید کا خلاصہ کہتے ہیں، ام الکتاب، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ کے معنی پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آج میرے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہے، آپ جو زبان جانتے ہیں گوگل میں سرچ کریں کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، 2-3 حدیثیں جانیے بس، پوری تقریباً 20-40 حدیثیں قرآن سورہ فاتحہ کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے آئی ہے۔ ہر حدیث کو جاننے کی ضرورت نہیں، آپ 40 فضیلتیں بھی جانیں گے تو ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ 2 یا 3 حدیثیں یا 2-3 فضیلتیں آپ سمجھیں، بس اتنا کافی ہے۔ کل کے دن اور فضیلتیں، یا نہیں تو ایسا کریں کہ کل کے دن قرآن مجید کا ترجمہ ٹرانسلیٹ جانیں کہ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن مجید کو میں دن میں 5 وقت نماز میں اور سنتوں میں، سوتے وقت، کبھی بہت سارے وقت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا باتیں ذکر کی ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایک تجسس ہونا، تجسس کے معنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا باتیں ہیں کہ اس قدر اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام عطا کیا، کیوں عطا کیا؟ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے تو ہم دن بدن ہمارا علم بڑھتا جائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، آج ایک آیت سمجھیں گے، کل آپ کے دل میں خود ہی تڑپ پیدا ہوگی کہ میں کل دوسری آیت کا معنی معلوم کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرح کھولے گا کہ آپ کے دل میں قرآن مجید کا تعلق اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن مجید کو سننے کی کوشش کریں گے۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں آپ کو پڑھنے کا من کرے گا۔ یعنی قرآن مجید سے جو بندہ تعلق کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے قرآن مجید کی محبت بڑھا دیتے ہیں۔ وہ سوئے گا تو بھی قرآن مجید پڑھ کر سوئے گا، وہ چلے گا تو بھی قرآن مجید کو پڑھے گا، وہ کہیں آرام سے بیٹھا ہے، فری وقت میں بیٹھا ہے، فرصت میں بیٹھا ہے تو اسی دل میں بات آئے گی کہ قرآن مجید کے فلاں سورت کا معنی معلوم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم دی۔ اللہ کے رسول نے کیوں جمعے کے دن خاص طور پر سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیوں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ یہ غور کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں فجر کی سنت کی نماز میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کیا مقصد ہے اس میں؟ کیا بات ہے کہ انسان جو پہلی نماز ہے، سو کر اٹھنے کے بعد جو پہلی نماز ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تو اخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس طرح اگر ہم سوچنے لگیں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت پیدا کرے گا، ہمارے دل میں قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق، قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تب چل کر ہم قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں گے، قرآن مجید کو سننے لگیں گے، قرآن مجید پر عمل کرنے لگیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے لگیں گے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ ہم جو بات جانتے ہیں ہمارے بازو والے کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔
جب ہم نہ جانتے ہوں دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں، بھائی بہن، بچے، محلے کے بچے، بے شمار آج کے دن میں موبائل کی وجہ سے بچے بیکار کاموں میں لگے رہتے ہیں، بیکار چیزیں دیکھنا یا گیموں میں لگے رہنا، بیکار کی باتیں کرنا، اس طرح بیکار چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی بات معلوم ہے، آپ کسی بچے کو بلائیے، آپ بتائیے کہ آپ اس بچے کو سورہ اخلاص تو یاد ہے، آپ بتائیے کہ سورہ اخلاص کا معنی معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے تو آپ اس بچے کو سمجھا دیجیے، سکھا دیجیے، جب تک وہ بچہ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص یا سورہ فلق یا سورہ ناس، اور اسی طرح یہ بھی جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پر چند صورتیں پڑھا کرتے تھے، سوتے وقت یا نماز کے بعد۔ آیت الکرسی کی اہمیت کیا ہے؟ آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے خیر و برکات کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور اس کا دل زندہ دل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، قرآن مجید سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی میں قرآن مجید کا تعلق نہ ہو، قرآن مجید اس کی زندگی میں نہ ہو، ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بندہ اللہ کی یاد سے، یعنی کتاب سے، قرآن سے، ذکر اذکار سے دور رہ کر قرآن مجید سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسی زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس کا دوست ہو، کیا کوئی تصور کر سکتے ہیں کیا وہ کوئی خیر کی طرف آگے بڑھے گا؟ کیا شیطان اسے کسی نیکی کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا اسے کسی خیر کی طرف لا سکتا ہے؟ کسی بھلائی کا حکم دے سکتا ہے؟ شیطان حکم دے گا تو صرف برائی کا حکم دے گا، شیطان حکم دے گا تو صرف گناہ کا حکم دے گا۔ اور ایسے آدمی سے شیطان جب دوست بن جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کے دل سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، جو بندہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں، اللہ کو یاد کرتا نہیں، قرآن مجید کو پڑھتا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ایسے دل سے شیطان چمٹا رہتا ہے۔ چمٹا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب شیطان ہمیشہ رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب کبھی وہ بھولے گا یا غفلت کا شکار ہوگا، وسوسہ ڈالنا۔ کہ وسوسہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا حکم دینا، برائی کو مزین کر کے بتلانا کہ آج برائی کر لو، کل توبہ کر لیں گے، آج یہ نیکی چھوڑ دو، اب سارے لوگ سو رہے ہیں، تمہیں اٹھ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح برائی کو مزین کر کے، اس طرح جو ہے اچھا بنا کر کے پیش کرے گا، اور انسان جو ہے شیطان کے اس وسوسے میں آ کر نیکیوں سے پیچھے ہوتا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن بناؤ۔ اگر کوئی انسان اس کو دشمن نہیں بنائے گا تو اس کا لازمی یہ ہوگا کہ اس کا دوست بنے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، شیطان یا تو دشمن بن کے رہے گا یا تو دوست بن کے رہے گا۔ جب ہم شیطان کو دشمن بنائیں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا۔ شیطان دشمن کب بنے گا ہمارا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں۔ اسی حدیث میں، اسی اثر میں اب ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس بندے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس بندے کے پاس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو ایسے بندے سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور اس کی ہر وقت یہی کوشش کہ انسان کو گمراہ کرنا۔ جب انسان گمراہ ہو جائے گا، اس کی زندگی ناکام ہو جائے گی، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو انسان شیطان کو ملامت کرنے لگے گا، تیرے وسوسے میں آ کر،
تیرے بہکاوے میں آ کر، تیرے حکم میں آ کر میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں فلاں کیا، تو شیطان وہاں کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے گالیاں مت دو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری باتیں بتلا دی تھی، ہدایت کے لیے کتاب نازل کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں تمہیں بتلا دی تھی، لیکن میں نے آ کر تمہیں گمراہ کیا، تم نے میری گمراہی مجھے دوست بنا لیا، تو میں نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ تو انسان جو گمراہ ہوتا ہے تو وہاں بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کی گمراہی میں آ گیا، تو شیطان خود کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے گالیاں مت دو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اپنے آپ کو ملامت کیوں کرنا؟ کیونکہ ہمارے پاس ساری باتیں واضح تھی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، ساری باتیں واضح تھی، بس انسان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم عمل کرو۔ عمل کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے قدم آسان کریں گے، سارے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھے، قرآن مجید سے تعلق کو قائم رکھیں، قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات پر عمل کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہو جائے، سعادت مند ہو جائے، نصیب والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق اس سے زیادہ ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، تو قرآن مجید سے تعلق کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے گا اور اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ایسا بندہ مبارک ہے، ایسا بندہ بہت ہی خوش نصیب ہے، خوش قسمت بندہ ہے، کامیاب ہے وہ جس نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا، جس نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کی، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس پر عمل کرنے، قرآن مجید کے سارے حقوق کو ادا کرنے اور قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی فضیلت کو سمجھنے